أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا منكم من يرتد من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواہ المسلم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی لائق، زیبا و سزاوار ہے کہ جو اکیلا ساری کائنات کا مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، موجود بھی ہے. ہر طرح کی بندگی، ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کی دعائیں، منتیں، سماجتیں اور حاجتیں اسی سے طلب کی جائے. وہ اس لائق ہے کہ ہر چھوٹی بڑی عبادت، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، نفلی ہو، فرضی ہو، اسی کے لیے خاص کی جائے. وہ بے عیب ہے تمام نقائص سے اور اس کو کسی کی حاجت نہیں. وہ صمد ہے، وہ بے نیاز بھی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سلام، درود، رحمت، برکت لامحدود نازل ہو اللہ کے سارے پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر اور اس کے فرستادوں پر کہ جو اس نے اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے قوم کی طرف مبعوث کیے. ان سارے نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اللہ کے دین کا حق ادا کیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام سے باخبر اور واقف کیا. اس میں کسی قسم کی انہوں نے نہ زیادتی کی اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کی. اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جو کچھ محنتیں، مشقتیں ان سے ہو سکتی تھی، انہوں نے وہ سب کچھ کر ڈالی. بالخصوص کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ بارک وسلم پر
آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور آپ کے اصحاب پر کہ جنہوں نے ہر قسم کی تکالیف اور مصائب و مشکلات کو برداشت کر کے اللہ کے توحید کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور ہر قسم کے شرک ظاہری و باطنی، شرک اکبر و اصغر سے بنی نوع انسان کو باخبر کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگوں، اعیان جمعیت، ذمہ داران جماعت، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کا دور جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یقیناً بڑا پرآشوب دور ہے۔ آئے دن نئے سورج کے ساتھ نئے نئے فتنے طلوع ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینے میں گھر پہ چڑھے اور فرمایا کہ لوگوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑا عجیب ہے کہ بارش کے قطرات کی طرح فتنے زمین پر نازل ہو رہے ہیں، اور آج تو فتنوں کا سیلاب ہے۔ عملی فتنے، اعتقادی فتنے اور انواع و اقسام کے فتنے جو ہمارے گھروں سے نکل کر ہمارے محلے، ہمارے سماج، سوسائٹی، ہمارے ملک اور سارے عالم کا احاطہ کیے ہوئے اور گھیرے ہوئے ہے۔ ایسے دور میں، ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ ان فتنوں سے باخبر رہنا، اپنے آپ کی اور اپنی آل اولاد کی، اپنے متعلقین کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور جہاں تک کہ ہماری آواز پہنچتی ہے، جہاں تک کہ ہم لوگوں کو آگاہ اور باخبر کرتے ہیں ان کی خیر خواہی کے طور پر، یہ بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم لوگوں کو ان فتنوں سے آگاہ اور باخبر کرتے چلیں۔ یہ فتنوں کا جو دور ہے یہ اصل میں سب سے عظیم دور، اس فتنے میں ارتداد کی ہوا اور ارتداد کی آندھی ہے کہ لوگ دین اسلام سے اعراض کر رہے ہیں، دین اسلام سے پھر جا رہے ہیں اور غیر مذہب میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ دوسرے معنوں میں وہ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں اور آئے دن میڈیا میں مختلف ذرائع سے یہ بات ہم سب پر واضح ہوتی چلی جا رہی کہ کتنے تیزی کے ساتھ یہ فتنہ انسانیت کو اور بالخصوص اہل ایمان کو اپنے گھیرے میں لے رہا ہے اور اپنے چنگل میں ان کو دبا رہا ہے۔ ارتداد کا فتنہ ظاہر ہے کہ آج اس نے سر ابھارا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کچھ فتنے اٹھے اور جنہوں نے جو ہے اپنی کوششیں، جو کچھ انہوں نے باطل کرنی تھی وہ کوششیں کی۔ چنانچہ فتنے کی تاریخ میں یہ سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ تھا، اور اس میں سر فہرست مسلمہ جو کہ یمنی تھا اور قبیلہ بنو حنیف کا فرد تھا۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ ملاقات کرتا ہے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اس نے اپنا ایک قافلہ لے کر آیا، اور لانے کے بعد وہ اس معاہدے پر آپ علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی حیات طیبہ میں ہم آپ کی نبوت کے قائل ہوں گے، لیکن آپ کے گزر جانے کے بعد یہ آپ کا جو نبوت کا منصب ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اگر یہ منصب آپ نے ہمیں دے دیا تو ہم آپ کی نبوت کے قائل ہوں گے۔ اس کے بعد اس کے سرکوبی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا تھا، لیکن یہ وحشی بن حرب نے اس کا خاتمہ کر دیا اور یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ دوسرا شخص اسود عنسی، یہ قبیلہ بنو مزلج کا سردار تھا، یہ بھی یمنی تھا اور جادوگر تھا۔ اس نے بھی
اس بات کی صحیح اور کوشش کی کہ نیابت کے طور پر آپ کے بعد مجھ کو جو ہے نبی بنایا جائے، چنانچہ فیروز دہلوی کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا۔ تیسرا شخص قبیلہ بنو اسد کا تھا، جس کا نام طلیحہ بن خیلت تھا، اور ابتدا میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن جب جنگ ہوئی تو یہ شام کی طرف بھاگ گیا، اور پھر بعد میں سچا اور پکا مسلمان ہوا، یہ طائف ہوا۔ تو یہ فتنہ ارتداد کی تاریخ وہاں سے چلتی ہے جہاں سے کہ نبوت کی تاریخ چل رہی ہے۔ اس کے بعد عہد صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ابتدائی دور میں، جبکہ آپ نے ابھی خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تھی، بعض قبائل مرتد ہو گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ساری سعادتیں، ساری برکتیں، ساری نبوت کے جو فضائل اور اعمال تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مختص تھے، چونکہ آپ اس دنیا سے چلے گئے، لہذا اب ہمیں اس اسلام پر، نعوذ باللہ، اس دین پر باقی رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بطور خاص 7 قبیلوں کا نام آتا ہے تاریخ میں کہ جو مرتد ہو چلے تھے، چنانچہ قبیلہ فزارہ، قبیلہ غطفان، قبیلہ بنو سلیم، قبیلہ بنو یربوع، قبیلہ بنو تمیم، قبیلہ کنداشس اور قبیلہ بنو بکر۔ یہ وہ قبائل ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں مرتد ہو رہے تھے، اور اسلام سے یہ لوگ پھر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عظیم فتنہ ایک اور اٹھا تھا مانعین زکوٰۃ کا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ خاص تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ کے لیے، اب آپ زندہ نہیں ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، لہذا زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے کئی فتنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وجود میں آئے، کچھ خارجی تھے، کچھ داخلی تھے، حالانکہ وہ دور جو ہے انتہائی پرآشوب دور تھا، اور حضرت اسامہ بن حارث، حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، آپ کی وفات کے بعد، آپ کی تدفین کے بعد اس لشکر کو روانہ کرنا تھا، مالی ضرورت بھی تھی اور افراد کی ضرورت بھی تھی۔ ایسے عین ضرورت کے وقت ان لوگوں نے اپنا ہاتھ نکالا اور کہا کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا بلائی، اور چولہا بلا کر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان سے مشورہ کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت چونکہ حالات انتہائی خلفشار کے ہیں، حالات انتہائی بگڑے ہوئے ہیں، حالات انتہائی خراب ہیں، اور حالات انتہائی بے قابو ہیں، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کی نماز پر اکتفا کر لیں، چونکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا آپ ان سے کوئی تعارض نہ کریں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور وہ قافلہ، وہ لشکر جو حضرت اسامہ کا اللہ کے السلام نے ترتیب دیا تھا، اس کو فی الوقت روک دیں، اس کو مدینے سے باہر نہ جانے دیں، کیونکہ مدینے کی حفاظت کے لیے بھی بہت افراد کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کے تمام لوگوں سے مشورہ لیا، تو سارے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں حامی بھر لی کہ ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ آپ نے سب کی بات سنی، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس لشکر کو ترتیب دیا تھا اور بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، میں اس کو ضرور بھیج کر رہوں گا، چاہے میں مدینے میں اکیلا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو کھینچ لے اور مجھ کو چیر پھاڑ دے، تو میں اس قافلے کو نہیں روکوں گا اور اس لشکر کو جانے سے نہیں روکوں گا۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطبت کی اور کہا کہ عمر کیا بات ہے کہ زمانے جاہلیت میں تم بڑے جری بہادر انسان ہوا کرتے تھے، کیا تم اب بزدل ہو گئے ہو، اور کیا تم اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ مانعین زکوٰۃ کہ جنہوں نے اسلام کے ایک رکن کا انکار کیا ہے اور تم کہہ رہے کہ ان کی نماز پر اکتفا کرو اور خاموش رہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میرے دل نے اس بات کو مان لیا اور میں نے قبول کر لیا کہ ابوبکر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے۔ یہاں ایک بات اشارتاً عرض کرتا چلوں
کہ ایک قافلہ، ایک قبیلہ، ایک قوم جس نے اسلام کی ارکان میں سے 5 ارکان میں سے ایک رکن کا انکار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ایسے جنگ کی، ایسے قتال کیا جیسے کہ کافروں کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، جان کر کہ یہ لوگ سچے اور پکے کافر ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ آج ہماری جماعت میں، ہماری صف میں، ہمارے لوگوں میں کچھ ایسے نوجوان بھی پیدا ہوئے ہیں جو اسلام کے سارے اعمال کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد پر آپ جنت میں جاؤ گے، اعمال کا بوجھ ڈھونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، صرف عقیدہ اچھا رکھ لو۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت آپ پر واجب ہو جائے گی اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ کیسا عجیب دور ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ارتداد کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نیک اعمال کے بجا آوری میں جلدی کرو، نیک اعمال جلدی جلدی کر لو، اس لیے کہ آدمی کا دل جو ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، دل میں نیکی کا جذبہ آتا ہے، سوچ جلدی کر لیا تو بہتر ہے، اگر سوچا کہ کل کروں گا بعد میں کروں گا تو بعد میں اس کے حالات رہتے نہیں اور اس کے نیت میں فتور آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نیکی کے معاملے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم عظیم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ جو اندھیری رات کی طرح بادلوں کے ٹکڑے جیسے ہوتے ہیں، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح چھا جانے والا ہے، تو تم جلدی کرو۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مومن ویصبح کافرا، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ پھر یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسا وقت آنے والا ہے، ایسے حالات آنے والے ہیں اور یہ صورتحال پیدا ہونے والی ہے کہ آدمی اپنے دین کو، جو اس کا عقیدہ ہے، اپنے عقیدے کو دنیا کی معمولی چیزوں کے بدلے میں بیچ دے گا، اس کو فروخت کر دے گا، یعنی دین کی کوئی اہمیت اور دین کی کوئی وقار، دین کی کوئی عزت، دین کی کوئی تعظیم و توقیر اس کے پاس باقی نہ رہے گی۔ وہ جلد از جلد جو ہے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے دین کو اپنے بیچتا رہے گا۔ فتنہ ارتداد کی چند وجوہات بھی ہیں، جیسا کہ میرا عنوان ہے۔ پہلی وجہ حقیقی علم دین سے دوری۔ حقیقی علم دین، یوں تو آدمی ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حقیقی دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ دوسرے معنوں میں کہ ہم نے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو سب کچھ بنا دیا لیکن دیندار نہ بنایا اور ان کو دین کا علم نہیں دیا۔ دوسری وجہ عقائد اسلام سے ناواقفیت، اسلام کے کیا عقائد ہیں اور اسلامی عقائد کے کیا تقاضے ہیں اس سے ناواقفیت۔ تیسری چیز دنیاوی حرص و ہوس اس قدر غالب آ گئی ہے کہ آدمی دنیا کے مفاد کے لیے، جیسا کہ حدیث میں آپ نے سنا ہے، اپنے دین کو بیچ رہا ہے۔ چوتھی چیز جاہ طلبی، تھوڑے سے اپنے مفاد کے لیے، تھوڑے سے نام کے لیے اور چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے لوگ جو ہے اپنے دین سے انحراف کر رہے ہیں۔ نیز اگلی وجہ دینی مجالس اور علماء ربانی کی صحبت سے محرومی، نہ تو دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور نہ علماء دین کی صحبت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کی دینی مجالس اور علماء صحبت جو ہے یہ بن گیا ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ سمجھا واٹس ایپ کے ذریعے سے سمجھا، ایپ کے ذریعے سے سمجھا اور فون کے ذریعے سے سمجھا، یہ بھی ایک انحراف کی اور ارتداد کی وجہ ہے۔ خواتین کا مسجد میں نہ آنا، عمومی طور پر خواتین کو مسجد سے روکا جاتا ہے، حالانکہ دیگر جلسے جلوس میں ان کے خواتین حاضر ہوتی ہے، یہاں تک کہ قبروں پر طواف کے لیے، قبروں کی زیارت کے لیے جو کہ عورتوں کے لیے حرام ہے، وہاں پر بھی ان کی حاضری ہوتی ہے۔ بازاروں میں چھوٹی بڑی چیزوں کی فروخت خریدی کے لیے ان کی عورتیں جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مسجد میں عورتیں جانے سے فتنہ ہوگا۔ مسلم پرسن اللہ پر ہائی کورٹ نے پھٹکار لگائی اور اس سے سوال کیا،
کیا وجہ ہے کہ مسلمان عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی ہے؟ الحمدللہ روز اول سے جماعت اہل حدیث کا یہ موقف رہا ہے اور اس کا یہ مسلک ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ اس کی عورتیں مسجدوں میں حاضر ہوتی ہیں، بالخصوص نماز جمعہ کے اجتماع کے لیے، تاکہ خطبات اور نصیحتوں سے استفادہ کرے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ کے غیر اسلامی طریقے یہ بھی ارتداد کی وجہ ہے۔ شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں اور رسومات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں۔ نتیجے میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لو میرج کے نام پر یا محبت کے نام پر جا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے امیر مقامی بھائی محمد سلیم نے مجھ کو کچھ ویڈیوز اور فوٹوز بھیجے ہیں، تقریباً جو 30 کے قریب ہیں، کہ 30 کے قریب حیدرآباد، اطراف حیدرآباد تلنگانہ کی بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لو میرج کر رہی ہیں، جنہوں نے رجسٹریشن آفس میں اپنا نام درج کروایا ہے۔ تو یہ بڑی فکر کی بات ہے اور ایک مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں مخلوط نظام تعلیم یہ بھی ارتداد کی بہت بڑی وجہ ہے کہ 10ویں 11ویں اس کے اوپر انٹر، اس سے اوپر ڈگری میں جب لڑکے لڑکیاں باہر ایک دوسروں کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھیں گے، ایک کلاس میں حاضر ہوں گے، ایک میں ہاسٹل میں کھانا کھائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسروں کے ساتھ اختلاط کی بنا پر وہ غیر مسلم مردوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ گھل مل کر اپنے دین کو، اپنے اسلام کو جو ہے خیر بات کہہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ دیکھیے، انہدام بابری مسجد اور NRC، سول کوڈ، بے شک کہ یہ ہمارے ملک کے اہم مسائل ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ 2020 کا جو نظام تعلیم بنایا گیا ہے، 2020 کا مرکز نے جو نظام تعلیم بنایا ہے، وہ نظام تعلیم کا سسٹم جو ہے یہ ان تمام مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے سے، اس نظام تعلیم کے ذریعے سے، اس نصاب کے ذریعے سے سارے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو ایک فکر کے مطابق ایک لڑی میں پرایا جائے گا اور ایک مخصوص فرقے کی ذہنیت کے مطابق ان کو تعلیم دی جائے گی اور ایک رنگ میں ان کو رنگا جائے گا۔ اس طرح کا نصاب تعلیم جو ہے ہمارے ملک میں تیار ہو چکا ہے۔ یہ فتنے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے فتنے، جیسا کہ کہا ہمارے شاعر نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ منتظر فردا ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری جو کاوشیں ہیں، ہم آج وہ نہیں کر رہے ہیں جو کہ کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا شدی کا زمانہ، ایک زمانہ تھا آزادی ملک کی آزادی سے پہلے کا زمانہ، ایک زمانہ تھا جب اس دھرتی پر ابو الوفا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہا کرتے تھے اور اس زمانے میں فتنے اٹھے۔ چنانچہ سب سے پہلا فتنہ اٹھا ستیارتھ پرکاش کا۔ ستیارتھ پرکاش سوامی دیانند سرسوتی نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس کے 14 چیپٹرز ہیں، 13 چیپٹرز الگ الگ مذاہب سے متعلق ہیں، لیکن 14 اور آخر جو اس کا باب ہے، چیپٹر ہے، وہ اسلام سے متعلق ہے اور اس نے یعنی سوامی دیانند سرسوتی نے دل کھول کر قرآن عظیم کا استہزاء کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ سارے ہندوستان کے علماء نے متفقہ طور پر ثناء اللہ شیر پنجاب ثناء اللہ علیہ رحمہ کے یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس کا جواب لکھیں، تو آپ نے اس کا جواب لکھا حق پرکاش۔ یہ کتاب ہے کہ جو ستیارتھ پرکاش کے سارے اعتراضات کا جواب دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آریہ راجپال اس بدبخت نے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں، آپ کی بنات طیبات کے بارے میں انتہائی مضحکہ خیز باتیں لکھی اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، جیسا کہ آج کے اخبارات میں، ٹی ویوں میں اور آج کے ذرائع ابلاغ میں ہم جانتے ہیں ایک خبیثہ اور ایک خبیث کہ جس کا ذکر کرنا بھی مسجد میں نامناسب سمجھتا ہوں، یہ سارے اسی کا چبایا ہوا کھا رہے ہیں، اس کا تھوکا ہوا نگل رہے ہیں اور یہ وہی اعتراضات ہے، یہ وہی باتیں ہیں، یہ وہی افکار ہے، یہ وہی خیال ہے جو حق پرکاش اور رنگیلا رسول میں موجود تھے۔ حضرت ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس رسول لکھ کر اس کا قلعہ کیا اور اس کا مسکت جواب دیا جو آج بھی موجود ہے۔ ترک اسلام، ایک شخص عبد الغفور نامی تھا جو بعد میں جو ہے
یہ آریہ بن گیا اور اس نے اپنا نام دھرم پال رکھا اور کتاب لکھی ترک اسلام۔ تو حضرت ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ اسلام سے تو فارغ نہیں ہوا، اسلام کو تو نے نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے تجھ کو نکال دیا، تو اللہ کے نزدیک مبغوض ہو گیا، مردود ہو گیا اور اللہ نے تجھ کو ناپسند کیا، اس لیے تو اسلام سے نکالا گیا۔ تقابل ثلاثہ، عیسائیوں نے 3 کتابیں لکھی اس زمانے میں اور اس بات کی کوشش کی کہ عیسیٰ ابن مریم کو اور مریم علیہ السلام کو، ان دونوں کو خدا کی خدائی میں شریک کرے، اللہ کی الوہیت میں شریک کرے۔ شیخ ثناء اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھ کر تقابل ثلاثہ ان تینوں کتابوں کا جواب دیا۔ علاوہ ازیں کتاب الرحمن آریہ بھگوت رام کی کتاب ہے کہ جس نے کتاب اللہ وید ہے یا قرآن۔ بدبختی کی بات ہے آج کے نوجوان، ہمارے جماعت سے وابستہ نوجوان جو ہمارے جماعت کا نام لیتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ ویدوں میں توحید بھری ہوئی ہے، ویدوں میں وحدانیت بھری ہوئی ہے۔ تو اس زمانے میں کتاب لکھی گئی تھی کہ کتاب اللہ وید ہے یا قرآن؟ تو اس کا جواب ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کتاب الرحمن، وہ کتاب اللہ، کتاب الرحمن ہی وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جو سچی کتاب ہے اور اسی پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے چند باتیں جو عمل کرنے کی ہے اور لائے عمل کے طور پر ہے، اشارتاً عرض کروں کیونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ نمبر 1، ہم کو حدیث الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ کا پورا استحضار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہم آیت کریمہ ادخلوا فی السلم کافہ کے میدان پر کھڑے اور پورے اترنا چاہیے۔ نمبر 3، ہم قوا انفسکم واہلکم نارا کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیں۔ نمبر 4، ہمارا وطیرہ وانذر عشیرتک الاقربین والا ہونا چاہیے۔ نمبر 5، ہماری زندگی کا دستور یہ حدیث ہونا چاہیے من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور ادنا درجے میں فإن لم یستطع فبقلبہ ہونا چاہیے کہ یہ تو عذاب ایمان ہے، اس کے بعد ایمان جاتا رہا اور ایمان باقی نہ رہا۔ ہم اپنی ذات کو خیر الناس انفعہم للناس کا مصداق بنائیں اور نفاذ اسلام کی ابتدا ہم اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنے محلے سے، اپنے معاشرے سے کریں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم نفاذ اسلام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی ذات کے علاوہ دوسروں پر ہم اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو ارتداد سے متعلق ارتداد کی تاریخ کے ساتھ اس کے تدارک کے ضمن میں آپ کے روبرو بیان کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کئی سنی باتوں پر جو کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے مستنبط ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔